TSR پیش کرتے ہیں۔ اشہد ان علی ولی اللہ نوشته شده در عرش خدا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین بجاہ محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ حدیث ثقلین کے نتائج کے بارے میں گفتگو تھی۔ کوشش کریں گے جتنے نتائج ہیں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کریں تاکہ بات کو جتنا جلدی ہو سکے مکمل کریں۔ تو دیکھیے حدیث ثقلین کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی پیروی قرآن جیسی ہے۔ جیسے مسلمان قرآن کی پیروی کرتا ہے، جیسے قرآن کی پیروی واجب ہے، ویسے ہی اہل بیت کی پیروی واجب ہے۔ اور یہی نتیجہ علماء اہل تسنن نے حدیث ثقلین سے اخذ کیا، یہی نتیجہ ڈرائیو کیا ہے۔ مثلا مولوی محمد مبین اپنی کتاب وسیلۃ النجات میں نقل حدیث ثقلین کے بعد اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 3 مرتبہ فرمایا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ یاد دلاتا ہوں۔ اللہ کو یاد کرنا جب میرے اہل بیت سے تم کیسا سلوک کرتے ہو، تو اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ خدا سے خوف کھاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ملا محمد مبین کہہ رہے ہیں، صاحب وسیلۃ النجات۔ یہ کسی شیعہ عالم کی کتاب سے نہیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کی مراد یہ تھی کہ خدا سے خوف کھاؤ اور اہل بیت کے حقوق کی رعایت کرو، اہل بیت کے حقوق کی رعایت کرو، ان کے رائٹس کو آبزرو کرو اور ان کی اطاعت اور محبت کا جامع تن کرو، یعنی ان کی اطاعت کرو اور ان سے محبت کرو۔ کیسے اطاعت کی جاتی ہے، کیسے محبت کی جاتی ہے؟ دعویٰ کرنے کا الگ چیز ہے۔ عاشور کے دن عید منانے سے یہ محبت کا تقاضا ہے کہ عاشور کے دن ہم عید منائیں، عاشور کے دن میلے، نئے نئے کپڑے پہنے میلے میں جائیں، عاشور کے دن شادیاں منائیں۔ یہ اہل بیت سے محبت ہے۔ یہ صرف اہل بیت سے محبت نہیں بلکہ اہل بیت کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اہل بیت کے خلاف اعلان جنگ یعنی رسول اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، کہ پیغمبر نے فرمایا، پیغمبر نے بالکل واضح الفاظ میں فرمایا کہ سلم کا سلمی و حرب کا حربی، تمہاری صلح میری صلح ہے، تمہاری جنگ میری جنگ ہے، لحم کا لحمی و دم کا دمی، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون۔ اور امت کیا کر رہی ہے کہ جس دن رسول اللہ کا نواسہ شہید ہوا اس دن میلہ لگاتی ہے امت، اس دن خوشیاں مناتی ہے، نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ امت کا حال ہے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیے یہ مولوی محمد مبین کہہ رہے ہیں وسیلۃ النجات میں، کتاب کا نام بھی وسیلۃ النجات۔ تو کہتے ہیں اطاعت اور محبت اور اعضاء و جوارح سے اہل بیت کے اوامر کی اطاعت و پیروی کرو، اپنے اعضاء و جوارح سے، یعنی فزیکلی اہل بیت کو اوبے کرو، اہل بیت کی اطاعت کرو، اور دل سے ان سے محبت کرو۔ اور دل سے ان سے محبت اسی طرح واجب ہے جس طرح قرآن سے محبت واجب ہے، جس طرح قرآن کے احکام کی امتثال واجب ہے۔ امتثال یعنی اوبیڈینس،
قرآن کے احکام کے امتثال واجب ہے، جو قرآن کا حکم ہے نا اس کو اوبے کرنا واجب ہے، اسی طرح اہل بیت کو اوبے کرنا واجب ہے۔ یہ دوسرا نتیجہ تھا۔ اب تیسرا نتیجہ دیکھیے کیا ہے، امت پر اہل بیت کی پیروی واجب ہے، پیروی واجب ہے، کیونکہ اگر امت پیروی نہیں کرے گی تو گمراہ ہوگی۔ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم جب تک ان تم دونوں سے تمسک کرو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب دیکھیے یہاں ملا علی قاری کیا لکھتے ہیں المرقات فی شرح مشکات میں، کہتے ہیں کہ ابن الملک کا کہنا ہے کہ کتاب خدا سے تمسک کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، یعنی اس کے اوامر کی اطاعت اور اس کے نواہی سے اجتناب کیا جائے، یعنی امر قرآن کا جو امر ہے اس کو اوبے کیا جائے، اور جس چیز قرآن نے منع کیا اس سے پرہیز کرو، اس سے دور رہے۔ اور اطرت کے ساتھ تمسک کے معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت اور ان کی سیرت کی تقلید اور پیروی کی جائے۔ امت پر واجب ہے کہ اہل بیت کی تقلید کرے، اہل بیت کی پیروی کرے، اہل بیت کی پیروی کرے، تقلید کی جائے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ ملا علی قاری لکھ رہے ہیں۔ سید جمال الدین نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے، یہ ملا علی قاری کہہ رہے ہیں کہ سید جمال الدین نے اس پر اضافہ کیا ہے کہ جب ان کی سیرت و ہدایت دین کے مخالف نہ ہو، یہ دیکھیں یہ کس طرح وہ لوگ تحریف بھی کرتے ہیں کہ جب ان کی مخالف، اگر یہ جملہ خود غلط ہے، ان کی سیرت کیسے دین کے مخالف ہو سکتی ہے؟ یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیسے، دیکھیے کسی طرح وہ ایک پہلو لے کر، ایک گوشہ لے کر آنا چاہتے ہیں کہ جس سے جو اہل بیت کے خلاف جائے۔ جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پر واجب ہے ہر اعتبار سے تمسک کرو، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دین کے خلاف جائیں گے؟ جب اہل بیت اولی الامر ہے اور ان کی اطاعت مطلقہ ہے، ایبسلیوٹ اوبیڈینس ہے، انکنڈیشنل اوبیڈینس ہے، بغیر کسی شرط کے جب ان کی اطاعت واجب ہے، تو کیسے وہ دین کے خلاف جا سکتے ہیں؟ لیکن اس سے یہ بغض پتہ چلتا ہے، یہ بغض ہے، دیکھیے بغض ہے۔ کہتے ہیں کہ سید جمال الدین اس پر اضافہ کیا کہ جب ان کی سیرت و ہدایت دین کے مخالف ہو، لیکن میں کہتا ہوں کہ حضرت کے ارشاد کا یہ معنی ہے، یہ کون کہتا ہے؟ ملا علی قاری، اس کو رد کرے جمال الدین کو، کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت کے ارشاد کے یہ معنی ہے کہ آپ کی اطاعت کی سیرت و ہدایت ہمیشہ شریعت و طریقت کے مطابق ہوا کرے گی۔ یہ ملا علی قاری کہتے ہیں، یعنی وہ جمال الدین کی بات کو رد کرتے ہیں کہ جمال الدین غلط کہتا ہے۔ یہ ملا علی قاری ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا۔ لہذا اس اضافی شرط کی ضرورت نہیں ہے، لہذا یہ جو کنڈیشن جمال الدین ایڈ کیا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ صرف فضول ہے بلکہ بیہودی شرط لگائی ہے۔ یہ وہ شرط ہے جو اللہ رسول کے اقوال کے خلاف یہ شرط ہے۔ تو اس کا حوالہ المرقات فی شرح المشکات جلد 11 صفحہ نمبر 307 اور شرح حدیث 6152، یہ ملا علی قاری کی۔ تو یہ نتیجہ تیسرا تھا۔ اب چوتھے نتیجے پہ آتے ہیں کہ لفظ ثقلین، خود لفظ ثقلین پیروی اہل بیت کی دلیل ہے۔ جو لفظ ثقلین آیا ہے وہ پیروی اہل بیت کی دلیل ہے۔ خود ثقلین لفظ کافی ہے۔ اگر پیغمبر صرف اتنا کہتے ہیں، خوب توجہ سنیے گا، اگر پیغمبر صرف اتنا فرماتے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، اتنا کافی تھا ان کی امامت کے لیے، اتنا کافی تھا، میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں۔ تو یہ جو لفظ ثقلین ہے نا، یہ ثقلین کافی ہے۔ اب دیکھیے کیا ہے، یعنی یہی جو مفہوم ہے اس کو کتنے علماء اہل سنت نے اس کو قبول کیا، جو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ازہری نے تہذیب اللغہ میں، نووی نے المنہاج میں، ابن اسیر نے جامع الاصول میں اور النہایہ میں، دیلمی نے فردوس الاخبار میں، طیبی نے الکاشف میں،
شریف جرجانی نے حاشیہ بر مشکات میں، ابن خلیفہ نے الاکمال میں، سنوسی نے مکمل الاکمال میں، سیوطی نے النصیر میں، دولت آبادی نے ہدایت السعداء میں، محمد طاہر فتنی جو گجرات کے بہت بڑے عالم تھے، فتنی نے مجمع البحار میں، ابن حجر مکی نے السواق المحرقہ میں، شیخ عبدالحق دہلوی نے اللمعات میں، اور وغیرہ وغیرہ، ایک فہرست بہت لمبی فہرست ہے۔ سب نے کہا ہے کہ ثقلین سے مراد یہی ہے کہ یعنی پیغمبر نے ثقیل کیونکہ ان کو ثقل کیوں کہا، ثقلین، کیونکہ ان کی اطاعت بہت سخت ہے، ان سے تمسک بہت سخت ہے، قرآن سے بھی سب تمسک سخت ہے اور اہل بیت سے بھی تمسک سخت ہے، اس لیے ان کو ثقلین کہا گیا ہے۔ یہ جتنے علماء جن کا نام ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، یہ تمام علماء نے یہی باتیں بیان کی ہیں، سب کا نظریہ یہی ہے کہ واجب ہے ان کی اطاعت، یہ سب کا نظریہ ہے، اور یہ بڑی لمبی فہرست ہے، یہ تو بہت ہی مختصر آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ لہٰذا اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہنا اور ان کے اوامر پر عمل کرنا واجب ہے، اور اسی کو امامت کہتے ہیں، اسی کو خلافت کہتے ہیں۔ اور امامت اور خلافت کہتے کسے ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ اب آئیے 5ویں نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ثقلین کے ایک حدیث ثقلین کے ایک جگہ اس طرح الفاظ بیان کیے گئے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ انی ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدی ان اعتصمتم بہ، کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں کہ اگر تم نے ان سے اعتصام کیا، اعتصام یعنی وہی تمسک، یہ قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ قرآن کی آیت ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ سے تمسک کیا تو اس کی ہدایت کی جائے گی صراط مستقیم کی طرف۔ اب یہ بتائیے کہ اللہ سے کیسے تمسک کیا جائے؟ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی مسلمان ہے بھائی جو بتائے گا کہ اللہ سے کیسے تمسک کریں؟ اللہ سے تمسک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے تمسک کا مطلب یہ نا کہ قرآن پہ عمل کریں، رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل کریں، وہی تو چیز ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ اللہ خود تو اتر کے نہیں آیا کہ جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ آسمان پہ بیٹھا ہے تو نیچے اتر کے آیا کہ ہاں بھائی مجھے تمسک کرو، آؤ مجھے پکڑ لو، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو تمسک کا یہ قرآن میں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہی چیز پیغمبر فرما رہے ہیں، یہ پیغمبر کا حکم ہے، پیغمبر کی اطاعت واجب ہے، پیغمبر کے بارے میں قرآن نے ضمانت لی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ سورہ نجم کی آیت ہے۔ یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہی نہیں، یہ جو کہتا ہے وہ صرف وہی کہتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو جب نبی اپنی طرف سے بات نہیں کرے تو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی اللہ کے حکم کو خالی پہنچا رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں کہ اگر تم ان سے تمسک کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطاعت۔ اب اگر اس سے مراد امامت اور خلافت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کوئی بتائے گا کہ اس سے مراد اور کیا ہے؟ تو ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف میں، ابن ابی شیبہ المصنف، کون ابن ابی شیبہ؟ ابن ابی شیبہ بخاری کے استاد ہیں، لیکن کیونکہ کچھ چیزیں انہوں نے تھوڑا ایسی نقل کر دی اہل بیت کی شان میں کہ جو کچھ لوگوں گرا گزری، اس لیے ان کا شمار سیاح میں نہیں ہوا۔ اور خطیب بغدادی المفترق والمتفق میں یہ روایت انہی الفاظ میں کی ہے
اسی لیے مرزا محمد بدخشانی نے اپنی کتاب مفتاح النجات میں لکھا ہے کہ اس حدیث ثقلین کو ابن ابی شیبہ اور خطیب نے المفترق والمتفق میں ان الفاظ میں نقل کیا. یہ بدخشانی لکھتے ہیں، مرزا محمد بدخشانی لکھتے ہیں کہ ان دونوں علماء نے، ابن ابی شیبہ نے اور خطیب نے، اپنی کتاب المفترق والمتفق اس طرح نقل کیا: انی ترکت فیکم ما لن تدلوا بعدی ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. یہی میں تمہارے درمیان ہے. اگر تم نے اعتصام کیا، اور اعتصام قرآن کی آیت بتا چکے ہیں، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ ایک آیت تھی، اور دوسری آیت پڑھ دیں، آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور دیکھو تفرقہ نہیں کرنا. اب آپ اٹھا کے تفسیر دیکھ لیجئے، فریقین کی تفسیر، شیعہ کی تفسیر بھی اہل تسنن کی تفسیر میں موجود ہے. حبل اللہ المتین قرآن کریم اور اہل بیت ہے، حبل اللہ المتین قرآن کریم اور امیر المومنین ہے، علی ابن ابی طالب حبل اللہ المتین ہے. یہ خود ایک موضوع ہے، یہ آیت خود ایک موضوع ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اعتصام کا حکم ہے. قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، حکم دے رہا ہے قرآن. تو یہ دو آیتیں اعتصام کے متعلق ابھی خدمت میں عرض کی ہے، اور یہ علماء اہل تسنن کا نظریہ یہ ہے. تو یہ اہل بیت کی امامت پر دلیل ہے، بہترین دلیل ہے. اور یہی معنی طبری نے سمجھا ہے، محمد بن جریر طبری، ثعلبی، واحدی، بغوی، محمد ابن عمر رازی جن کو فخر رازی کہتے ہیں، فخر الدین رازی، بیضاوی، خازن، نیشاپوری، سیوطی، سب نے، یہ جتنے علماء ہیں، یہ سب نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 اس میں وَاعْتَصِمُوا کے معنی تمسک کے بتائے ہیں، اور تمسک یعنی اقتدار اور پیروی کو کہتے ہیں. تو جب لفظ اعتصام آ گیا اہل بیت کے متعلق، تو اب اور اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے آگے تو اور کوئی بات ہو نہیں سکتی ہے. اب آئیے آخری نتیجہ، اس سے پہلے ایک شعر یعنی ایک قصیدہ جو شافعی نے کہا ہے، امام شافعی جن کو کہتے ہیں، انہوں نے اہل بیت کی شان میں کہا ہے. وہ قصیدہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ دیکھیے کہ کتابی طور پر تو لوگ بہت اہل بیت سے اظہار محبت کرتے تھے، لیکن کس حد تک امتثال کیا، پیروی کیا، فالو کیا، اوبے کیا، وہ اللہ اور ان کے درمیان ہے. آپ دیکھیے کیا ہے. شافعی کہتے ہیں وَلَمَّا رَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ ذَهَبَتْ بِهِمْ مَذَاهِبُهُمْ فِي أَبْحَرِ الْغَيِّ وَالْجَهْلِ، جب میں نے دیکھا کہ لوگوں کو ان کے مذاہب نے، ان کے مذہبوں نے، جن مذہب کو، جس راستے کی وہ پیروی کر رہے تھے، انہوں نے سرکشی یعنی ڈیزوبیڈینس اور جہالت کے سمندروں میں ڈبو دیا ان کے مذہبوں نے. جب میں نے دیکھا کہ ایسے مذاہب لوگ فالو کر رہے تھے، یہ مذہب، وہ مذہب، وہ مذہب، وہ مذہب. یہ شافعی کہتے ہیں رکبت علی اسم اللہ فی سفن النجا، میں اللہ کا نام لے کر نجات کے سفینوں پر سوار ہو گیا، نجات کی کشتیوں پر سوار ہو گیا. اور کون ہے یہ؟ وَهُمْ أَهْلُ بَيْتِ الْمُصْطَفَى خَاتَمِ الرُّسُلِ، اور یہ کون ہے؟ اہل بیت مصطفیٰ ہیں، وہ مصطفیٰ جو خاتم الرسل ہیں. وَأَمْسَكْتُ حَبْلَ اللَّهِ وَهُوَ وِلَاؤُهُمْ، اور میں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما. اور یہ اللہ کی مضبوط رسی کیا ہے؟ یہی ولایت اہل بیت ہے. یہ شافعی کہتے ہیں وَهُمْ وِلَاؤُهُمْ كَمَا قَدْ أُمِرْنَا بِالتَّمَسُّكِ بِالْحَبْلِ، جیسا کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اس لیے میں نے یہ کیا اور یہ میری نجات کا سبب بنا. یہ شافعی کا شعر ہے. اور کیا آپ نے
تو یہ انہوں نے جو نتیجہ ڈرائیو کیا، جو انہوں نے اخذ کیا، وہ یہی تھا. اور اس طرح نتائج جو ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے الفاظ حدیث ثقلین کے الگ الگ الفاظ جو آئے ہیں کہ اگر تم نے اہل بیت کی یعنی اہل بیت کو لے لیا، ما ان اخذتم بہی، تو اخذتم کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے، یعنی امامت اور خلافت کے علاوہ کوئی اور دوسرا نتیجہ نکلتا نہیں ہے. یہ بھی اہل تسنن کے علماء نے اس کو نقل کیا ہے. ترمذی نے انہی الفاظ میں نقل کیا. سنن ترمذی میں کیا ہے کہ انی تارک فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و عترتی. اخذتم یعنی انہیں لے لو، انہیں اپنا لو، انہیں چھوڑ نہ دو. لیکن افسوس کہ امت نے چھوڑ دیا، بس صرف زبانی خرچ. لیکن اگر آپ پوچھیں کہ بھائی آپ بتائیے اہل بیت کے افراد کون ہیں، تو وہ نام نہیں لے سکتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، جو پیغمبر کی روایات سیرت آل محمد سے آشنا نہیں ہے. تو یہ المیہ ہے اس امت کا. بقیہ انشاءاللہ آئندہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائهم وقتلتهم وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم ومناقبهم ومخالفی اقوالهم واحکامهم ومعارفهم. محترم ناظرین، جیسے کہ اعلان کیا گیا ہے، اتمام حجت کی اس ویڈیو سیریز کے ہر چوتھے ایپیسوڈ کے بعد ایک کوئز ہوگا، جس میں گزشتہ 4 ایپیسوڈز سے متعلق چند سوالات کیے جائیں گے. کوئز کی لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن اور کامنٹ سیکشن میں موجود ہے. یہ لنک 1 ہفتے تک لائیو رہے گی، یعنی آپ کے پاس پورا 1 ہفتے کا وقت ہے جوابات سبمٹ کرنے کے لیے. اگر آپ کو کسی سوال کا جواب نہ آ رہا ہو تو آپ دوبارہ سے ویڈیو دیکھ کر جواب دے سکتے ہیں. تمام صحیح جوابات دینے والوں میں سے ہمارے کمپیوٹرائزڈ لکی ڈرا سسٹم کے ذریعے 14 لکی ونرز کا انتخاب ہوگا، جنہیں ملیں گے انڈین 1000 روپے کا ہدیہ. ونرز کا اعلان ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں کیا جائے گا انشاءاللہ. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو غور سے دیکھیں اور کوئز میں پوچھے گئے سوالات کے صحیح جواب دینے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. کوئز میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں اور ہمارے ساتھ مل کر اس ولایت اہل بیت علیہم السلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں تعاون کریں، تاکہ آپ بھی ولایت کی تبلیغ کرنے والوں میں شامل ہو سکیں.